सूरत النجم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ وہی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اسے مضبوط قوتوں والے جبریل نے سکھایا جو نہایت طاقتور ہے، سو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی پہنچائی۔ اس رسول نے جو کچھ دیکھا، اس کے دل نے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ پھر کیا تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے؟ اور یقیناً اس رسول نے اس جبرائیل کو ایک بار اور بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے قریب۔ اس کے نزدیک ہی جنت المأوی ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تم مجھے لات اور عزا کی خبر دو اور تیسری دیوی مناتا کی جو گھٹیا ہے۔ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ یہ تو محض چند نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے ہر چیز میسر ہے جو وہ تمنا کرے؟ پس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر بعد ازاں کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا اے نبی، آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کی سزا دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی اچھا بدلہ دے۔ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو، بے شک آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، وہ اسے خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے حق سے منہ موڑا اور اس نے قلیل مال دیا اور پھر دینا بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو وفادار تھا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ
انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح کی، اور بلا شبہ اس کی صحیح جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی، اور بے شک سب کو آپ کے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور بلا شبہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا اور وہی زندہ کرتا ہے، اور بلا شبہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور بلا شبہ دوسری بار پیدائش بھی اسی کے ذمے ہے، اور بے شک وہی غنی کرتا اور سرمایہ دار بناتا ہے، اور یقیناً وہی شعراء ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، پھر اس نے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو زمین پر دے مارا، پھر اس بستی کو ڈھانپ لیا جس سنگ باری نے ڈھانپ لیا۔ پھر اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ کیا پھر اس بات قرآن پر تم تعجب کرتے ہو، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل کود میں مست ہو؟ اب تم باز آ جاؤ اور اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ الحمدللہ، سجدہ ادا کیجیے۔